بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم پڑھنے والے ہیں فعل کا بیان۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ کہہ رہے کہ فعل کی تعریف تمہیں معلوم ہو چکی، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ فعل کی تعریف آپ نے پڑھ لی کہ فعل کیا ہوتا ہے۔ فعل کو انگلش میں کہتے ہیں ورب اور ہندی میں کریا کہتے ہیں۔ اس میں ایکشن ہوتا ہے اور فعل میں کوئی نہ کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر۔ سب سے پہلے ماضی کی تعریف کر رہے ہیں۔ ماضی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا زمانہ گزشتہ میں یعنی پاسٹ میں ہونا سمجھا جائے۔ یعنی ماضی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا زمانہ گزشتہ میں ہونا سمجھا جائے، یعنی پاسٹ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے۔ جیسے ذہب وہ گیا، یعنی وہ گیا تو کب گیا؟ پاسٹ میں گیا، ظاہر سی بات ماضی میں گیا۔ فعل اس نے کیا، نصر اس نے مدد کی، یعنی ماضی میں پاسٹ میں مدد کی۔ مضارع وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کبھی زمانہ حال اور کبھی زمانہ آئندہ میں یعنی فیوچر میں ہونا سمجھا جائے، یعنی اس میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ جیسے یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ یفعلو کا معنی ہوگا کرتا ہے، یعنی کرتا ہے پریزنٹ میں، کرے گا فیوچر میں۔ حال اور مستقبل دونوں زمانہ اس میں پایا جاتا ہے۔ یذهب وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ تو ماضی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس میں پاسٹ کا زمانہ پایا جاتا ہے اور مضارع میں حال اور مستقبل دونوں زمانہ پایا جاتا ہے۔ امر وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے کرنے کا حکم معلوم ہو۔ جیسے اذهب تو جا، افعل تو کر۔ امر وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے کرنے کا حکم معلوم ہو، یعنی جب آپ کسی کو حکم دے دیں کسی کام کا، تم یہ کام کرو، تم وہ کرو، تو وہ کیا ہے؟ امر ہے۔ فعل خواہ ماضی ہو یا مضارع 2 طرح کا ہوتا ہے، لازم، متعدی۔ فعل چاہے ماضی ہو مضارع ہو 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے لازم اور ایک ہوتا ہے متعدی۔ لازم اور متعدی کی تعریف کر رہے ہیں کہ لازم وہ فعل ہے جو فعل صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر کر دے، اسے لازم کہتے ہیں۔ جیسے ذہب حامد، حامد گیا۔ ذہب فعل ہے، حامد فاعل ہے۔ جب آپ کہتے ہیں ذہب حامد، حامد گیا، تو بات مکمل ہو گئی، ایک جملہ مکمل ہو گیا۔ جلس ولد لڑکا بیٹھا، بات مکمل ہو گئی۔ تو کہہ رہے ہیں لازم وہ فعل ہے جس میں صرف فاعل کے ملنے سے، یعنی فعل اور فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر ہو جاتی ہے۔ متعدی وہ فعل ہے جس فعل کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو، اسے متعدی کہتے ہیں۔ جیسے نصر حامد محمودا، حامد نے مدد کی۔ نصر مدد کی، حامد حامد نے کس کی مدد کی؟ محمودا محمود کی۔ تو نصر فعل ہے یعنی ورب ہے، حامد فاعل ہے یعنی سبجیکٹ ہے، اور محمود کیا ہے؟ مفعول ہے یعنی آبجیکٹ ہے۔ تو فعل متعدی وہ فعل ہے جس میں ایسا فعل ہے جس میں فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ لازم میں کیا تھا؟ فعل اور فاعل جملہ مکمل، لیکن متعدی میں کیا ہوتا ہے کہ فعل کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یعنی متعدی ایسا ورب ہے جس کو سبجیکٹ کے علاوہ آبجیکٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ یہاں پر ہے۔ نصر فعل ہے، حامد فاعل ہے، محمودن کیا ہے؟ یہ مفعول ہے یعنی آبجیکٹ ہے۔ اگر آپ کہیں نصر حامد، حامد نے مدد کی، تو بات مکمل نہیں ہوگی۔ سوال ہوگا کہ حامد نے کس کی مدد کی؟ تو بتانا پڑے گا نصر حامد محمودا، حامد نے محمود کی مدد کی۔ جیسے ضرب حامد، حامد نے مارا، کس کو مارا؟ ضرب حامد محمودا، حامد نے محمود کو مارا۔ تو فعل متعدی میں کیا ہوتا ہے کہ فعل متعدی میں آبجیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے، مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، مفعول کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی ہے۔ معروف وہ فعل ہے جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو اور اس کا فاعل معلوم ہو۔ جیسے شریب حامد ماغن، حامد نے پانی پیا۔ اس مثال میں فاعل حامد معلوم ہے، اس لیے شریب فعل معروف ہوا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جس فعل کا فاعل موجود ہے وہ فعل
معروف ہے، یعنی وہ فعل ایکٹیو ہے، ایکٹیو وائس۔ شریب حامدن، تو شریب کا فاعل کون ہے؟ شریب پیا، کس نے پیا؟ حامدن، یہاں پر ہے، موجود ہے حامدن، فاعل موجود ہے، اسی وجہ سے یہ کیا ہے؟ یہ معروف ہے۔ مجہول میں کیا ہوتا ہے کہ فاعل معلوم نہیں ہوتا ہے، کام تو معلوم ہے لیکن اس کام کو کس نے کیا یہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اور معروف میں کیا ہے کہ اس فعل کو کرنے والا معلوم ہوتا ہے، جیسے شریب پیا، کس نے پیا؟ حامدن، حامد نے پیا، تو یہاں پر حامد موجود ہے، اس کام کو کرنے والا یہاں پر حامد موجود ہے، تو لہٰذا یہ فعل کیا ہو گیا؟ یہ فعل معروف۔ مجہول وہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو اور اس کے فاعل کا ذکر نہ ہو، جیسے شریب ماؤن، پانی پیا گیا، شریب ماؤن، پانی پیا گیا، پانی پیا گیا لیکن کس نے پیا یہ معلوم نہیں ہے، یعنی پینے کا کام جس نے کیا اس کے بارے میں یہاں پر اس کا نام نہیں لکھا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے، اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، لہٰذا یہ فعل کیا ہو گیا؟ مجہول ہو گیا۔ اوپر کیا تھا؟ معروف تھا، کیوں؟ یہاں پر بھی پانی پیا گیا لیکن پینے والا معلوم ہے کہ حامد نے پیا، لیکن یہاں پر پانی پیا گیا لیکن کس نے پیا اس کا تذکرہ نہیں ہے، تو جہاں پر کسی کام کو کرنے والے کا نام نہ ہو، اس کا تذکرہ نہ ہو، وہ فعل کیا کہلاتی ہے؟ وہ فعل کہلاتی ہے مجہول، یعنی پیسو۔ شریب معاون، پانی پیا گیا۔ نصر محمود، محمود کی مدد کی گئی، مدد کس نے کیا اس کا تذکرہ نہیں ہے، اگر اس کا تذکرہ ہوتا تو پھر یہ فعل معروف بن جاتی، مجہول نہیں رہتی۔ نصر محمود، محمود کی مدد کی گئی۔ ان جملوں میں فاعل مذکور نہیں اور فعل کی نسبت اپنے مفعول کی طرف ہے۔ شریب ماؤن، پانی پیا گیا، یعنی پانی کو پیا گیا، تو پانی کیا ہے؟ مفعول ہے، پانی آبجیکٹ ہے۔ نصر محمود، محمود کی مدد کی گئی، تو محمود کیا ہے؟ مفعول ہے، آبجیکٹ ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ان جملوں میں فاعل مذکور نہیں اور فعل کی نسبت اپنے مفعول کی طرف ہے، اس لیے شریب نصر فعل مجہول ہوئے۔ مثبت، جس فعل سے کسی کام کا ہونا معلوم ہو، جیسے نصر، اس نے مدد کی، یذهب، وہ جاتا ہے۔ مثبت کو انگلش میں کہتے ہیں افرمیٹو۔ مثبت جس فعل سے کسی کام کا ہونا معلوم ہو، جیسے نصر، اس نے مدد کی، یذهب، وہ جاتا ہے، تو جس فعل میں بھی نہیں کا لفظ نہ ہو وہ کیا ہے؟ مثبت ہے۔ منفی کیا ہے؟ جس فعل سے کسی کام کا نہ ہونا معلوم ہو، جیسے ما فعل، اس نے نہیں کیا، یذهب، وہ نہیں جاتا ہے، یہاں پر کیا تھا؟ اس نے مدد کی، وہ جاتا ہے، یہاں پر کیا ہے؟ ما فعل، اس نے نہیں کیا، تو جہاں بھی نہیں کا لفظ آ جاتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ منفی، یعنی نیگیٹو۔ اب دیکھ لیتے ہیں اصطلاحات کو۔ حرکت، حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش میں سے ہر ایک کو حرکت اور اکٹھا تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ حرکت، زبر زیر پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں اور اکٹھا تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ متحرک، حرکت والے حرف کو کہتے ہیں۔ متحرک کسے کہتے ہیں؟ حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ نصب یا فتحہ، زبر کو کہتے ہیں، زبر کو کیا کہتے ہیں؟ نصب کہتے ہیں یا فتحہ کہتے ہیں۔ جر یا کسرہ، زیر کو کہتے ہیں، زیر کو جر یا کسرہ کہتے ہیں۔ رفع یا ضمہ، پیش کو کہتے ہیں۔ مفتوح، وہ حرکت جس پر زبر ہو، جس پر زبر ہو اسے مفتوح کہتے ہیں۔ مکسور، وہ حرف جس پر زیر ہو۔ مضموم، وہ حرف جس پر پیش ہو۔ سکون، جزم کو کہتے ہیں، جزم کو سکون کہتے ہیں۔ ساکن، وہ حرف جس پر جزم ہو۔ واحد، کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے ایک چیز سمجھی جائے، یعنی ایک کو واحد کہتے ہیں۔ تثنیہ، کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے دو چیزیں سمجھی جائے، یعنی دو کو تثنیہ کہتے ہیں۔ جمع، کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے دو یا زیادہ چیزیں سمجھی جائے، تو ایک کو واحد کہتے ہیں، دو کو تثنیہ کہتے ہیں اور دو سے زائد کو جمع کہتے ہیں۔